معنی حرف کن مصدر بی خوب مصحف لم یزل پیش لفظ ازل جملہ اختتام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام سارے قرآن کو تیری گواہی کہوں یا تجھے ہی کتاب الہی کہوں سارے قرآن کو تیری گواہی کہوں یا تجھے ہی کتاب الہی کہوں تو نصاب کرم عمل تیرا علم عدل تیرا نظام تجھ پہ لاکھوں سلام 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 جنت فکر میں ذہن رہنے لگا میں غزل کو تیری نعت کہنے لگا جنت فکر میں ذہن رہنے لگا میں غزل کو تیری نعت کہنے لگا تیرے احسان پر تیرے احسان پر میری پہچان ہے اب فقط تیرا نام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا إلى حداء بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومالكنا ووسيلتنا في الدارين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين ثم خصوصا إلى أرواح أهل بيت النبي رضوان الله عليهم أجمعين ثم إلى روح سيدنا وسندنا وشفيعنا وشيخنا وعميرنا وإمامنا الشيخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ ثم إلى روح سيدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ ثم خصوصا إلى روح صاحب المزار اللهم ربنا ارحمنا ببركة وليك هذا اللهم ارحمنا ببركة وليك هذا اللهم ربنا عيننا على دينك وطاعتك ببركة وليك هذا اللهم نور قلوبنا ببركة وليك هذا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا صغر الدنيا بأعيننا وعظم جلالك في قلوبنا وطهرنا عما سواك ونورنا بنور معرفتك اللهم ربنا قوي إيماننا وقوي أبداننا بقربك وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے اللہ وہ ہمیں زمین صاحب حال بزرگ کا صدقہ ہمیں عطا فرما پروردگارہ تو ہم تمام سے راضی ہو جا ہمیں زمین و زمانہ کی آفتوں سے اچانک حادثات سے تیرے خیر و غضب سے لا علاج امراض سے پریشان کن حالات سے بچا مولا یہاں کی حاضری کو قبول و قبول فرما پروردگارہ یہاں جتنے بھی احباب پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا ان کی جائز مرادوں میں کامیابی عطا فرما اور ہمیں دونوں عالم کی ذلت و نحوست و رسوائی سے بچا دونوں جہاں کی عزت سے سرفراز فرما پروردگارہ اس آستانے کی حاضری کو قبول فرما مولا ہماری جو بھی ادھورے کام ہیں ان کی گرہ کھول دے پروردگارہ جو علاج امراض سے دوچار ہو چکے ہیں انہیں روب صحت فرما دے مولا ہمیں بڑی بڑی پریشانیوں سے آزاد فرما مولا ہمیں دونوں عالم کی سعادت سے ہمکنار فرما ان ہاتھوں کو تیرے غیروں کے احتیاط سے پاک رکھ مولا تو ہم تمام سے راضی ہو جا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی اللہم ربنا تقبل حاضر دعائی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد उल्टा दो
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین کرام، حق تبارک و تعالیٰ کا ہم پر نہایت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب لبیب سرکار دو عالم نور مجسم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ مزید احسان یہ کہ ہمیں اہلیان دل سے وابستگی عطا کی۔ این سعادت بزور بازو نیز تانا بخشت خدائے بخشندہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ بھی اللہ کا ایک خاص فضل ہے کہ وقار، یہ بھی اللہ کا ایک خاص فضل ہے کہ وقار، جس کا خود شیدا ہے اس کا مجھے دیوانہ کیا۔ یہ بھی اللہ کا ایک خاص فضل ہے کہ وقار، جس کا خود شیدا ہے اس کا ہمیں دیوانہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ دیکھیے اللہ اعلان کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان کی شان یہ کہ وہ بے خوف و بے غم ہوتے ہیں۔ بے خوف و غم، دیکھیے آیت کو بغور دیکھیں کہ آیت یہ کہتی ہے کہ لا خوف علیہم، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس پر خوف سایہ فکر نہیں ہوتا۔ اللہ کا ولی وہ جس پر غم حاوی نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا جس پر خوف و غم سایہ نہ کر سکے، کیا ان کے اندر خوف و غم ہو سکتا ہے؟ کیا ان کے اندر خوف و غم ہو سکتا ہے؟ تو اب دیکھیے اللہ والے ہم جیسے ہی ہاتھ رکھتے ہیں، ہم جیسے ہی آنکھیں رکھتے ہیں، ہم جیسے ہی کان رکھتے ہیں، ہم جیسے ہی لب و دندان رکھتے ہیں، مگر ان کی شان مختلف، بس ایک نظریے میں اختلاف ہے۔ ہماری نظر اشیاء کو دیکھتی ہے، اللہ کے اولیاء اشیاء کے مادے کو دیکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، وَكُلُّ شَيْءٍ مِّن نوری، ہر شے میرے نور سے، زمین میرے نور سے، آسمان میرے نور سے، چاند میرے نور سے، ہوائیں میرے نور سے، فضائیں میرے نور سے، سدرۃ المنتہا میرے نور سے، قاب قوسین منزل میرے نور سے، جبریل امین میرے نور سے، حضرت آدم میرے نور سے، نوح میرے نور سے، شیس میرے نور سے، ادریس میرے نور سے، ہر ذرہ کائنات مصطفیٰ کے نور سے ہے۔
عالم ذرہ کائنات مصطفیٰ کے نور سے. شاعر کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضور سرور کائنات کی شان دیکھیے, شان دیکھیے. حضور سرور کائنات کی شان دیکھیے. حضور ایسے ہیں, حضور سرور کائنات. اب دیکھیے میں نے کہا حضور ایسے گواہ, حضور ایسے گواہ. اللہ کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, محبوب ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا, شاہد بنا کے. ہر ذرہ عالم کے پہلے مصطفیٰ, ہر ذرہ عالم کے پہلے مصطفیٰ. جبریل کے پہلے مصطفیٰ, میکائیل کے پہلے مصطفیٰ, اسرافیل کے پہلے مصطفیٰ. ہر ایک شے مصطفیٰ کے بعد سب سے پہلے مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے پہلے مصطفیٰ. مصطفیٰ سے اگر کوئی پہلے ہے تو اس کا رب ہے. سبحان اللہ. حضور کا رب ہی حضور سے پہلے ہے. اس کے بعد کوئی شے مصطفیٰ سے پہلے نہیں. لوگوں کو یہ مغالتا ہے کہ آدم اول مخلوق, یہ مغالتا ہے. آدم آخر مخلوق کا نام آدم ہے, آخر مخلوق. آدم سے پہلے زمین بن گئی تھی, آسمان بن گیا تھا, چاند بن گیا تھا, ستارے بن گئے تھے, ہوائیں بن گئی تھی, فضائیں بن گئی تھی, موسم اور موسم کی تغیرات بن گئے تھے, ہر شے بن گئی تھی. وہی اس کی مثال یہ کہ آدم 4 ایلیمنٹ سے بنے ہیں, 4 ایلیمنٹ سے بنے ہیں. اگر آدم کے پہلے مٹی تھی, مٹی سے آدم کو بنایا گیا. آدم کے پہلے پانی تھا, پانی سے آدم کو بنایا گیا. آدم کے پہلے ہوائیں تھی, ہواؤں سے آدم کو بنایا گیا. آدم سے پہلے آگ تھی, آگ سے پہلے آگ سے آدم کو بنایا گیا. حضور سے پہلے کوئی نہیں تھا. حضور سے پہلے کوئی خدا کی عزت کی ختم, خدا کی عزت کی ختم کوئی شے نہیں تھی, کوئی شے نہیں تھی. اچھا آدم کے بننے پر اللہ فرشتوں سے مشورہ کرتا ہے تو بعد وہ فرشتے بھی پہلے بعد میں آدم. حضور کے بنانے کے لیے مشورہ نہیں کرتا, مشورہ نہیں کرتا. اللہ کہتا کنتو کنزن مخفیہ, کنتو. مولانا میں جسارت کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے, کوئی بھی غلطی ہو پھر اصلاح کر دیں. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری شان ہو کہ میں کنز مخفی ہوں. کنتو کنزن مخفیہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ آج بھی چھپا ہوا ہے. اللہ آج بھی, بھائی یہ جملہ خود بتاتا ہے اللہ چھپا ہوا تھا, آج چھپا ہوا نہیں ہے. میرے عربی دان حضرات جانتے ہیں وقت کا اختصار میرے پیش نظر, وقت کا اختصار. میں حضرت کی خدمت میں آیا ہوں, بس وقت مجھے اجازت نہیں دیتا, وقت مجھے اجازت نہیں دیتا, مگر میں ان کی اجازت سے آیا ہوں. تو اب دیکھیے گا, دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے. اس کی صحت بخاری میں موجود ہے یہ حدیث. علماء جانتے ہیں, علماء جانتے ہیں. اب حدیث قدسی یہ بتاتی ہے اللہ کہتا کنتو کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اس کا مطلب کیا؟ آپ بولیں, فیصلہ آپ کریں, ہمیں دوست نہ دیں. ہاں حضرت پیر صاحب, پیر صاحب شریعت مصطفیٰ سے بڑے نہیں ہوتے. شریعت مصطفیٰ کا اگر پاسدار پیر نہیں تو میرا پیر ہے. میں اسی پیر کو پیر مانتا ہوں جو حضور کی محبت میں سراپا جھکڑا ہوا ہو. جس پیر کے پاس نماز نہیں وہ پیر نہیں پیر ہے, جس پیر کے پاس روزے نہیں وہ پیر نہیں پیر ہے, جس پیر کے پاس زکاتیں نہیں وہ پیر نہیں پیر ہے. ہم ان پیروں پر ناز کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو دیکھنے والا مدینے والے کو سوے دس دیکھ لیتا.
حضرت مقبل کو دیکھنے والا مدینے والے کو دیکھتا ہے. ارے بھائی حضور مدینے والا خود فرماتا ہے, مدینے والا خیارکم اذا رأوا ذکر اللہ, تم میں سے نیک وہی لوگ ہیں جنہیں دیکھتے اللہ یاد آ. اب مدینے والا کیوں نہیں یاد آ سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی, بات سمجھ میں آئی. تو معلوم ہوا میرا پیر وہ پیر جو نمازوں کا پابند ہو. نمازی چیزیں عزیز نہیں, نہ تو ہمارا مرید ہے نہ ہم اس کے پیر ہیں, نہ تو ہمارا مرید کسی اور کا مرید ہوگا. بہت بہترین پیغام. ہمارا مرید وہی بھائی. بیعت کی جاتی ہے خدا کی محبت میں, بیعت کی جاتی ہے خدا کی دیدار کی غرض سے. اب حضور بیعت کی جاتی ہے خدا کی ملاقات کے لیے. اب حضور فرماتے ہیں الساجد یسجد بین قدمی الرحمن. سبحان اللہ. بھئی دیکھیے گا وقت کا اختصار, وقت کا اختصار پیش نظر ہے. میں مجبور ہوں. لوگوں نے کہا کہ آپ کو 9 سے زیادہ بولنا, اگر بولو گے سر ختم ہو جائے گا. میں نے کہا میرے گھر کی شان ہے, میرے گھر کی شان ہے. ہم نے خدا کو راضی کرنے کے لیے پورا کربلا کو سجا دیا تھا. وہ خون میری رگوں میں روا دوا ہے. تو اب دیکھیے گا حضرات, آپ لوگ اگر وقت زیادہ ہو جائے تو انگلی کھڑی کر دیں, انگلی کھڑی کر دیں, وکٹ خود نکل جائے گا. بات سمجھ میں آئی. اب دیکھیے گا 2-5 منٹ میں موضوع کی طرف آؤں گا بھائی. ہاں اب دیکھیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے پیر وہی پیر, پیر وہی پیر, میرا پیرانے پیر. اس لیے میرا پیر ہوا کہ رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا اس کا ایک طریقہ کار تھا. بات سمجھ میں آئی. اب دیکھیے حضور سرور کائنات فرماتے ہیں ہر مرید یہ چاہتا ہے کہ خدا کی لقاء اسے حاصل ہو جائے, خدا کی ملاقات اسے حاصل ہو جائے. حضور فرماتے ہیں خدا کی ملاقات کا واحد راستہ اور سبیل ایک ہی ہے. ایک چیز میں وہ یہ کہ نماز پڑھیں, نماز پڑھیں. الساجد یسجد بین قدمی الرحمن. اب حضرت کو غصہ آگا, ارے ہم نے تو اس خدا کو خدا مانا جو ہاتھوں سے پاک ہے, جو پیروں سے پاک ہے, جو آنکھوں سے پاک ہے, جو جن مجسمے سے پاک ہے, جو نہیں ہماری. میں بھی تمہاری ہی طرح ماننے والا ہوں, میں بھی تمہاری ہی طرح ماننے والا ہوں. آپ خدا اگر کہہ دیں کوئی چارہ نہیں. اب دیکھیے محبوب کی محبت میں خدا گرفتار ہو کے کہتا ہے ان الذین یبایعونک, ان الذین یبایعونک. محبوب ان سے کہتے ہیں وہ جو لوگ تمہارے دستے ناز پر بیعت کر رہے ہیں ان سے کہتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. سبحان اللہ. وہ لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے, سارے دست میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سارے دست میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. وہی اور محبوب آپس میں دونوں, اور محبوب آپس میں دونوں سرے عرشیے گفتگو کر رہے ہیں. وہی اور محبوب آپس میں دونوں سرے عرشیے گفتگو کر رہے ہیں. تمہارا نہیں تو ہمارا نہیں, ہمارا نہیں تو تمہارا نہیں. خدا کو یاد رکھے, خدا کو اگر چاہنا ہو تو واحد طریقہ ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھے چاہ ہی نہیں سکتے, مجھے چاہ ہی نہیں سکتے. اٹ از ہائیلی امپاسبل ٹو ڈو. میں بنانے والا تم بننے والے, میں خود سے موجود رہنے والا تم مجھ سے موجود ہونے والے. کیا خاک جانو میں کیا ہوں. اب اللہ کہتا ہے مجھے اگر چاہنا تو واحد طریقہ یہ قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ کو چاہنے کے لیے کعبے کو نہیں جانا, اللہ کو جانے کے لیے مدینے کو جانا ہے. کعبے کو جاؤ گے تو مصطفیٰ کی محبت کا مظاہرہ ہوگا. اللہ مدینے کو جاؤ تو سارے دس خدا تمہارا ہو جائے گا. تو اللہ کہتا ہے ان کو تم یہ دعوت دارانی محبت سے کہہ دینا مصطفیٰ
میں خدا ہوں، میں رب ذوالجلال ہوں. میری شان یہ کہ میں لم یلد ولم یولد ہوں. میری شان یہ کہ میں پل بھر میں مٹی کو انسان بنا سکتا ہوں. میری شان یہ کہ مٹی کو انسان بنا سکتا ہوں. میری شان یہ پہاڑ کے کلیجے کو شکر کے اونٹنی نمودار کر سکتا ہوں. میری شان یہ کہ پانی کو راستہ بنا سکتا ہوں. میری شان یہ کہ ہواؤں کو پیاؤ خاد دکھا سکتا ہوں. مصطفیٰ کی سفر معراج میں وقت کو وقت دکھایا گیا. میں دیکھیے اللہ کی شان. حضور سرور کائنات سفر معراج میں رواں دواں ہیں. تو اب دیکھیے لمحے بھر میں معراج کا سفر طے ہو گیا. اس میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا یہ علماء سے پوچھیں. اس میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا یہ علماء سے پوچھیں. اللہ خود کہتا ہے والنجم اذا ہوا. محبوب قسم ہے تیرے اترنے کی. بھائی دیکھیے گا میں ہر وقت کہتا ہوں کہ کوئی بھی افضل مفضول کی قسم نہیں اٹھاتا. حضرت آپ اجازت دیں. دیکھیے گا جی انکل آواز آنا کو کرو. پن ڈراپ سائلنٹ نہیں. اب دیکھیے کوئی بھی افضل مفضول کی قسم نہیں اٹھاتا. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میرے جھاڑو کی قسم. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے سپری کی قسم. میں یہ نہیں کہوں گا میری نالین کی قسم. لائی تو اللہ تعالیٰ سے افضل کون ہے؟ اللہ ہی افضل ہے. اللہ ہی اعلیٰ ہے. اللہ ہی عرفہ ہے. اللہ ہی اکبر ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اب وہ کس کی قسم اٹھائے گا؟ نہیں. دیکھیے قسم کا طریقہ کار یہ کہ اگر کوئی بھی قسم اٹھائے تو اپنے لاڈلے کی اٹھاتا ہے یا اپنے افضل کی اٹھاتا ہے. اب اپنے بڑے کی اٹھاتا ہے یا اپنے چہیتے کی اٹھاتا ہے. اللہ سے تو کوئی بڑا ہے ہی نہیں. تو اب اللہ جس کی بھی قسم اٹھائے گا وہ اپنے محبوب ہی کی ہوگی. محبوب کی ہوگی. میں بھائی بغیر دلیل دیے کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا. ہم ایسے نہیں پھوک پودینہ دیکھ مدینہ. ہم سراپا مدینہ بن جاتے. وہ اور لوگ ہوں گے جو پھوک پودینہ دیکھ ہم سراپا مدینہ بن کے آتے. وہ بھی تھی میری منزل. وہ بھی تھی میری منزل. یہ بھی ہے میری منزل. وہ بھی تھی میری منزل. یہ بھی ہے میری منزل. جب دل تھا مدینے میں اب دل ہی مدینہ ہے. بات سمجھ جائے گی. ہم عامری غلام ہیں. میرا پیر وہ 29ویں پشت ہے. غوث اعظم کا بیٹا ہے. غوث اعظم کا بیٹا ہے. میں حضرت مقبل جانتے ہیں. خیر بہر کا دیکھیے زیادہ دیر حال نہیں. ابھی آدھے گھنٹے سے زیادہ مجھے وقت کی اجازت نہیں. اب میں کیا کروں. مجبوریاں دامنگیر ہیں. کریں کیا کہ دل بھی تو مجبور ہے. کریں کیا کہ دل بھی تو مجبور ہے. زمین سخت ہے آسمان دور ہے. خیر بہر کا 2-5 منٹ میں انشاءاللہ مولانا آ گئے. اب میں اگر میری بچی ہوئی کسر حضرت نکال دیں گے. مجھے امید خبی ہے. مجھے امید خبی ہے. اب دیکھیے گا 2-5 منٹ میں کیا بول رہا تھا. بول کیا رہا تھا. اللہ تعالیٰ قسم اپنے مفضول کی نہیں اٹھاتا لاڈلے کی اٹھاتا ہے. میں کہوں گا تو یہ کہوں گا کہ میرے باپ کی قسم. یا نہیں مزاج ہی قسم کا ایسا ہے. یا نہیں تو کہوں گا میرے بچوں کی قسم. میں جنہیں بے پناہ چاہتا ہوں ان کی قسم. اب اللہ سے بڑا کوئی ذات ہے ہی نہیں. اب اٹھائے گا تو کس کی اٹھائے گا. مصطفیٰ ہی کی اٹھائے گا. اب آپ کہیں گے اللہ کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. کیا صبح اور شام مصطفیٰ ہے. میں کہتا ہوں صبح شام مصطفیٰ نہیں. صبح اور شام مصطفیٰ سے. صبح اور شام مصطفیٰ سے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہو تم کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی. جان ہے تو جہان ہے تم اللہ. صبح شام مصطفیٰ نہیں. صبح شام مصطفیٰ سے. حضور فرماتے ہیں انا من نور اللہ وکل شیء من نوری. میں اللہ کے مطلق نور سے ہوں. زمین میرے نور سے. آسمان میرے نور سے. صبح کی چاش کا وقت میرے نور سے. رات کی کا سناٹا میرے نور سے. ہر ذرے عالم
मुस्तफ़ा के नूर से है। अब अल्लाह कहता है कुन्तु कंजन मख्फिया, कुन्तु कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। अब देखिएगा, अब एक दलीलें पेश करूंगा। देखिए अगली उम्मतों से अल्लाह कहते हैं या बनी इसराइल अस्कुर निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। भाई अगली उम्मतों से अल्लाह का खिताब, या बनी इसराइल अस्कुर निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ऐ बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल, उनसे खिताब करता है अल्लाह, उसको नेमत अल्लती, नेमत मेरी नेमतों को याद करो। तुम्हें हक नहीं कि मुझे बिर्रास याद करो, तुम्हें हक नहीं कि मुझे बिर्रास याद करो। मैं कंजे मख्फी में हूँ, कंजे मख्फी में हूँ। अब तुम्हें हक याद करने का हक नहीं दिया गया है। नहीं भाई, देखिएगा मेरी बातों को टैली करें, मजा आ जाएगा। मेरी बातों को टैली करने मजा आ जाएगा। बाद में कहोगे वाह वाह वाह, हाय हाय हाय। हाँ तो अब देखो अल्लाह कहता है या बनी इसराइल अस्कुर निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ऐ बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल कि अनबिया की उम्मतियों। ये बनी इसराइल का सिलसिला कहाँ से चल के कहाँ खत्म हो रहा है? अक्सर और बीशतर अनबिया और मुरसलीन बनी इसराइल से ही ताल्लुक रखते हैं। सिर्फ एक मेरा आका है, काली कमली वाला, हाशमी घर का उजाला, अब्दुल्ला का पूत, आमिना का जाया, हसनैन का नाना, हम दुखी दिलों का सहारा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक साथ बनी इस्माइल से ताल्लुक रखती है। दीगर तमाम ही अनबिया और मुरसलीन अक्सर और बीशतर बनी इसराइल से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह कहता है तुम्हें यह हक नहीं कि मुझे बिर्रास याद करो, मुझे बिर्रास याद करो। क्यों? कि तुमने मेरे जमाल को देखा ही नहीं, जमाल को देखा ही नहीं, तो तुमसे तकाजा गलत है। नहीं, तुम मुकल्लफ नहीं हो कि मुझे बिर्रास याद करने के। अब देखिएगा अल्लाह ताला कहता है ऐ बनी इसराइल मेरे चांद को याद करो, चांद की चांदनी को याद करो, सूरज को याद करो, सूरज की किरणों को याद करो, नहीं खौसे खजा को याद करो, बारिशों को याद करो, मौसम को याद करो, मौसम के तगय्युरात को याद करो, आदम को याद करो, नूह को याद करो, शीस को याद करो, इदरीस को याद करो, जिलकिफ्ल को याद करो, अलियसा को याद करो, इलियास को याद करो, नहीं दाऊद को याद करो, सुलेमान को याद करो, मूसा को याद करो, ईसा को याद करो, सबको याद करो। तुमने देखा है जमीनो जमाना को? नहीं, बहुत खूब से देखा है। अब याद करो इन चीजों को। मुझे देखा ही नहीं तो याद कहां से होगी, याद कहां से होगी? अब देखिए ये दौर आया मुस्तफा का, आते अल्लाह का फस्कुरूनी। मैं गलत कुरान ही कहता हूँ, मैं कुरान कहता हूँ भाई, चाची किताब नहीं। ना तो मेरे पीर का कलमा ये जुमला है। अल्लाह कहता है, अब अल्लाह कहता है फस्कुरूनी, तुम मुझे याद करो। अल्लाह हम भी किसी की उम्मत है, अल्लाह हम भी कमजोर बंदे हैं, अल्लाह हम भी मजबूरियां दामनगीर, हमारे भी दामनगीर है, अल्लाह हम भी परेशान हाल है, अल्लाह हम भी मुफलिस नाचार है। अल्लाह इतना बड़ा काम इस पे तू मुकल्लफ करता और तू खुद कहता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। बोला ये हमसे मुमकिन ही नहीं। अल्लाह को देखा है किसी ने तो बता दे, अल्लाह को देखा है किसी ने तो बता दे, जिसको भी नजर आए मोहम्मद। बात समझ में आई? तो अब अल्लाह, हमने कहा कि मौला ये मुमकिन कैसे, हमने तो तुझे देखा नहीं। अच्छा तू देखे जाने के लायक भी नहीं है, तू देखे जाने की हदीस बताती है, हदीस बताती है अन ताबुदल्लाह का अन्नका तराह, अन ताबुदल्लाह का अन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह
فإنه یراک، عبادت کر ایسی گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. بھائی دیکھیے گا، عبادت کر ایسی گویا میں پڑھ کے نہیں بولتا ہوں، ساتھ کوئی بول رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساتھ کوئی بول رہا ہے. شاعر کہتا ہے میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور. سارے آئینہ میرا عکس ہے، پاس آئینہ کوئی اور ہے. حضور فرمانا من نور اللہ، مجھے کیا دیکھتے ہو، مجھ میں دیکھو. مجھے کیا دیکھتے ہو؟ یہی ہے پیروں کا فیض. وہ چیز کو نہیں دیکھتے، چیز کے مادے کو دیکھتے ہیں. جو چیز کے مادے کو دیکھتا ہے اس کا نظریہ مختلف ہو جاتا ہے. اس کی شان خدا بیان کرتا ہے، یہ تمہارے ساتھ رہتے مگر مزاج مختلف ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر خوف طاری نہیں ہوتا اور نہ ہی غمگین ہوتے ہیں. اب دیکھیے گا، شاعر کہتا ہے میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. سارے آئینہ میرا عکس ہے، سارے آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. 20 30 15 سال کے پہلے کا آدمی مجھے مجھی میں میرے باپ کو دیکھتا ہوگا، مجھی میں میرے باپ کو. اب دیکھیے اسی واسطے اس کے دونوں ہاتھ بلند ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نے اسی آئینے میں کسی کو دیکھا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب دیکھیے گا، اگر کسی پیر کی سچی محبت ہو، وہ حضرت مقبل کا دامن ہاتھ میں ہو، تو 10.5 یہاں مجمع نظر نہیں آئے گا. وَكُلُّ شَيْءٍ بِالنُّورِ کی کیفیت، کل شیء من نوری کے کیفیات سے آدمی بہرمند ہو جائے گا. تو باہر کے حضرت اجازت ہے 5 منٹ کے لیے؟ یہ آپ دیکھیے گا، میں نے کہا کہ آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کہتا ہے انت عبد اللہ. حضور فرماتے ہیں انت عبد اللہ، عبادت کر ایسی گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. عبادت کر ایسی گویا، اس میں بھی ایک راستہ ہے. اب اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، تبھی حضور فرماتے ہیں نا، تبھی حضور فرماتے عبادت کر ایسی، ایسا محسوس کر کے تو اسے دیکھ رہا ہے تو معلوم اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آج بھی ہو جو بھی اسی واسطے ہم شاہمیر کا قدم بوسی کو باعث عزت مانتے ہیں. ہم شاہمیر کے قدم بوسی کو ہمارا سر کا تاج مانتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، مگر اس خدا سے میں ملا نہ ہوتا. جیو میں پیو آیا ہے مجھے معلوم نہ تھا، جیو میں پیو آیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، سر بسر وہم و گما تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں سمجھتا تھا میرا پیو ہے میرے سے جدا، میں سمجھتا تھا میرا پیو سے میرے سے جدا، سر بسر وہم و گما تھا مجھے معلوم نہ تھا. پیر نے پیو کو اپنے میں بتایا ہے مجھے. سبحان اللہ. بھائی دعویٰ ہے میرا بڑے سے بڑے علامہ سے، اس میرے جملے کو توڑ دے، میں غلام ہونے کے لیے تیار. پیر نے پیو کو اپنے میں بتایا ہے مجھے، ورنہ وہ پیو کہاں تھا مجھے معلوم نہ تھا. پیر نے پیو کو اپنے میں بتایا ہے مجھے، ورنہ وہ پیو کہاں تھا مجھے معلوم نہ تھا. پیو تن، ہاں پیو زمین. بہت سے لوگوں کو باتیں بہت جا رہی ہیں، ہم کو اس میں کیا بھی نہیں، گراؤنڈ ہمارا ہے. کسی کے سر پہ لگے یا دل پہ لگے مگر بولیں گے گراؤنڈ ہمارا ہے. میں بیٹنگ کر رہا ہوں، آئی ایم بیٹر، یو نو بیٹر دین می. ہاں مائی ڈیئر. ہاں اچھا خیر، 2-5 منٹ میں بات ختم کرا لی. اب دیکھیے میں گھڑی کو اچھا میرے سامنے رکھو. دیکھیں پیو نے پیو کو اپنے میں بتایا ہے مجھے، ورنہ وہ پیو کہاں تھا مجھے معلوم نہ تھا. اللہ پیو زمین،
پیو زماں، پیو مکی، پیو مکان، پیو زمین، پیو زماں، پیو مکی، پیو مکان. میں نے جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ مِّن نُورِ، پیو زمین. حضرت آپ کو اعتراض ہے؟ نہیں صحیح ہے. پھر بھی میں مان جاؤں گا کیونکہ علماء کا احترام کرتا ہوں. یہ کلو آپ نے کیوں؟ من نوری جی کی جو تشریح جی جی پی کیا ہے وہ لوگوں کو سمجھا. جی 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 پیو 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 کہتے ہیں اپنے پیارے کو، اپنے محبوب کو، اپنی جان کو، اپنی جان سے عزیز کو. پیو کہتے ہیں النبی و اولا کو، اپنی جان کا جو مالک ہے اسے کہتے ہیں پیو. پیو تن، پیو زمین، پیو زمان، پیو بچی، پیو مکان، پیو زمین، پیو زمان، پیو مکی، پیو مکان. حضور فرماتے ہیں انا من نور اللہ وکل شیء من نوری. مجھے پانے والا مجھے نہیں پاتا، سر دست خدا کو مل جاتا ہے، خدا سے مل جاتا ہے. اور اس جو خود مجھے حاشیہ سے ملتا ہے وہ حاشیہ کو نہیں پاتا. وہ میرے ہی نور کی زیبانیوں تک پہنچتا ہے. پیو تن، پیو زمین، پیو زمان، پیو مکی، پیو مکان، پیو زمین، پیو زمان، پیو مکی، پیو مکان. پیو تن پیو ہی جا تھا، مجھے معلوم پیو تن پیو ہے. بھائی یہ کتابوں کے مطالعہ کرنے کے بعد میں کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں. ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے اگر کسی بھی برحق پیر کو کوئی آدمی ناحق اس پر انگلی اٹھائے تو وہ اللہ کی بارگاہ کا محبوب نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم یہ مقبل شاہ کی کرم فرمائی ہے جو فقیر بول رہا ہے، فقیر بول رہا ہے. ہماری تقریروں میں میرے والد گرامی کہتے ہیں ان کے پیر کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں تیری باتوں کے میں صدقے، تیرے ارشاد کے قربان، تیری باتوں کے میں صدقے، تیرے ارشاد کے قربان، تیری تلقین کے صدقے، تیرے ارشاد کے قربان. تیری باتوں میں پردے سے نبی نکلے، خدا نکلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے ایک ولی ملے تو علی ملا. علی ملا. جی 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 وہ بیان فرمائیں. دیکھیے گا وہ کہتے ہیں ہاں کہ تیری تلقین کے صدقے، تیری تلقین کے صدقے، تیری اشاعت کے قربان، تیرے تلقین کے صدقے، تیرے ارشاد کے قربان، تیرے باتوں میں پردے سے نبی نکلے، خدا نکلا. اسی کو حضور فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ. عبادت کر ایسی گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. ذرا دیکھیں میری بات کو، میرے اشارے آپ کو مطمئن کریں گے. عبادت کر ایسی گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. اگر یہ احساس ہو کہ تو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیا کم ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے. پیر کی اچکتی ہوئی نظر فقیر پر پڑ جائے، مرید پر پڑ جائے تو مرید کہتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. اب یہ پیر کا اللہ اس کی نظر پڑ جائے تو معلوم ہوا یہ فائدہ نماز ہی میں ملتا ہے، نماز ہی میں ملتا ہے. سارے دست خدا بندے کو دیکھتا ہے. اب حضور کہتے ہیں وہ عالم منکشف ہوتے ہی حضور اعلان کرتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ. عبادت کر ایسی گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، عبادت کر ایسی گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. اگر یہ ایسا حال نہیں ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، خدا تجھے دیکھ رہا ہے، خدا تجھے سر دست دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. خدا تجھے دیکھ رہا ہے. جس بندے کو پیر دیکھ لے، جس بندے کو پیر دیکھ لے وہ بے نظیر ہو جاتا ہے. جس بندے کو خدا دیکھ لے وہ ولی کامل ہو جاتا ہے.
ولی کامل ہو جاتا ہے، وہ دل پر اللہ کی اچھلتی ہوئی نظر پڑی اور اس کے بعد 100 سال سے چراغ بجھایا نہ گیا، 100 سال سے چراغ بجھایا نہ گیا، اور اس کے بعد بس ایک چراغ سے کتنے چراغ جل اٹھے۔ ہم نے دیکھا میسور کی سرزمین گواہ ہے، حضرت شاہمیر کا خانوادہ یہاں موجود ہے، ماشاءاللہ ہاں نہیں، حضرت میر حیات میسوری رحمت اللہ علیہ جو شاہ کمال رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں اور ٹیپو سلطان کے پیر بھائی ہیں، میرے ٹیپو سلطان کے سگے پیر بھائی شاہ میر حیات میسوری رحمت اللہ علیہ۔ خیر اب دیکھیے وقت کا اختصار، اب اللہ تعالیٰ اللہ کہتا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، اب تو اتنا احساس رکھیں کہ اللہ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کو چھپاؤ گی بھی کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کو چھپاؤ گے بھی کیسے؟ چھوٹی موٹی چیز ہوتی تو چھپا لیتے، اتنا بڑا کہ بڑائیاں جہاں ختم ہو جائے، دم توڑ دے وہاں اس کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، اسے چھپاؤ گے کیسے؟ بھئی چھپاؤ گے کیسے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو معلوم ہوا اللہ کسی بھی وقت پر نہیں چھپا ہوا ہے، تم چھپے ہوئے تھے، والاول والآخر والظاہر والباطن۔ بھائی دیکھیے بھائی، میں چلتے چلتے گفتگو کر رہا ہوں، ٹپس دے رہا ہوں، ٹپس دے رہا ہوں، یہ ہے عامری فیضان، یہ عامری فیضان ہے جو عامر کلیمی کا ہے، وہ سرے دست یہاں مدینے والے کو دیکھتا ہے۔ ہم پرانے کتھے نہیں سناتے، سراپا واقعہ بن جاتے ہیں۔ بات سمجھ گئی؟ اب دیکھیے گا، اس واسطے سارے دت بیعت کر لیں ان سے، ان کی غلامی سے آپ کو مشرف کر لیں، کامیاب رہو گے۔ میں اپنا دہی میٹھا نہیں بولتا ہوں، میٹھا ہی دہی بیچ رہا ہوں۔ لوگ کھٹے دہی کی تعریف کرتے ہیں، میں میٹھے دہی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں گوئی میرا شعار ہے، آئینے جواں مردی ہاں گوئی و بیوہ کی۔ اب اللہ کہتا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان عرفا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو اب مطلب اس کا یہ کہ اب اللہ نہیں چھپا ہوا ہے، اسے چھپاؤ بھی کی، چھپاؤ گے بھی کیسے؟ وہ چھپ نہیں سکتا، تمہاری آنکھیں۔ اب اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا نہیں تھا، تم چھپے ہوئے تھے، میں چھپا ہوا نہیں تھا، اس دور میں تم چھپے ہوئے تھے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء، تم چھپے ہوئے تھے، میں تو پھر رہا سب کو نظر آ رہا تھا۔ پہلے بھی عام ہے یار کی تجلی میر، عام ہے یار کی تجلی میر، خاص موسیٰ و کوہ طور نہیں۔ تو معلوم ہوا حضرت 2 منٹ میں اجازت ہے؟ پھر کائی کو باتاں کرتے ہیں، یہ کیا پارک کیا تمہیں 2 جنے، میں سارے 10 بولتا ہوں، کیا زیادہ کل نہیں آئیں گے، نو پرابلم۔ آج تو ذرا اب کی وقت کا اختصار ہے، ذرا مجھے ساتھ دیں انشاءاللہ۔ حضرت غصے میں ہیں آپ، رہے تو بھی میں مجبور ہوں، خیر باہر کا، اب 2-5 منٹ وہ وقت کا اختصار دیکھیے گا، 2-5 منٹ۔ اللہ کہتا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نہیں چھپا تھا، تم چھپے ہوئے تھے، تم چھپے ہوئے تھے۔ هو الاول، وہی اول ہے، اللہ ایسا اول، اس کا اول کوئی نہیں، اللہ ایسا اول، اللہ ہی اول ہے۔ حسر کے ساتھ اللہ کہتا ہے هو الاول، وہی اول، والاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ہی اول، اللہ ہی آخر، اللہ ہی ظاہر، اللہ ہی باطن، اللہ ہی اول، اللہ ہی آخر، وہو بکل شیء علیم، ہر شے اس کے احاطے علم میں تھی۔ تو آپ اور ہم اللہ کے علم میں تھے، ہم چھپے ہوئے تھے، وہ چھپا ہوا نہیں تھا، سبحان اللہ، ہم چھپے ہوئے تھے، وہ نہیں چھپا ہوا تھا۔ اللہ کہتا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان عرفا، میں نے چاہا کہ میں خود پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں خود پہچانا نہ جاؤں، فخلقت الخلق۔ اب دیکھا اللہ کہتا ہے میں نے چاہا کہ میں خود پہچانا جاؤں۔ مولانا میرے نام کا اسٹیکر لگا دیے کہ حضرت کی تقریر ہوگی،
اب اس کے بعد ہے نا دیکھا اسٹیج پر مولانا رونق افروز ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے کیا بھائی اتنی بڑی جھوٹ، اتنی بڑی جھوٹ! مجھے خبر ہوئی تھی کہ مولانا آئیں گے، اس کے بعد دیکھے تو ان سے زیادہ علم و فضیلت میں دسترس رکھنے والی شخصیت کو بلا رہے. ہم تو لوکل آدمی کو سننا چاہتے تھے، آپ اتنی عظیم شخصیت یہ کس مقام پہ لایا جنوں خدا جانے، یہ خود جس مقام پہ لایا جنوں خدا جانے. سنبھل کے قدم رکھ رہے ہیں دیوانے، ایسی شخصیت کو یہاں لا کے. اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے، اللہ کہتا ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اب پہچانے جا رہے ہیں مصطفیٰ، جس کی بھی آنکھ کھلی حضور کا جمال نظر آ رہا ہے. اللہ کہتا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان عرفا، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو. کیا کیا؟ فخلقت الخلق. خلق کون ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ خلق اول کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے تیرے محبوب کے نور کو پیدا کیا، تیرے محبوب کے نور کو پیدا کیا. تو معلوم ہوا حضور اول مخلوق ہیں. اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے. اب پہچانے جا رہے ہیں مصطفیٰ. اب اللہ کہتا ہے ارے حضور کو دیکھنے والوں حضور میں دیکھو، حضور کو دیکھنے والوں حضور میں دیکھو. اللہ کہتا ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی. میں نے کہا کہ افضل مفضول کی قسم نہیں اٹھاتا، یا تو اپنے بڑے کی اٹھاتا ہے یا اپنے لاڑلے کی. اب حضور سرور کائنات کی قسم اٹھاتا ہے. حضور کہتا ہے یہ میرا چاند جو اتر رہا ہے، یہ میرا ستارہ جو اتر رہا ہے جسے تم مصطفیٰ کہتے ہو. والنجم اذا ہوا، اترنے اور چڑھنے کو ہوا کہتے ہیں. والنجم اذا، بھائی اب میرے پاس تفصیل میں گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے. والنجم اترنے کو بھی کہتے ہیں، چڑھنے کو بھی کہتے ہیں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى. اب دیکھیے تدبیر کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے اس کے نطق کو، اس کا نطق نہ سمجھو، میرا ارشاد ہے. اب کون نظر آ رہا ہے؟ اب اللہ کہتا ہے بھائی میں نہیں کہہ رہا نا، میں کہوں تو میرا قلم سر قلم کر دیں، میرے بال نوچ لیں، میرے گوشوالی کریں. مجھے جو آپ کی پوری اجازت، آپ لوگوں کی اجازت ہے، جو بھی چاہیں. میں منصور کا ہم مشرب ہوں. ہم خیال قیس ہوں، ہم خیال قیس ہوں، ہم مشرب فرہاد ہوں. ہم خیال قیس ہوں، ہم مشرب حسن یہ حسن اتنا سوچ لے دو بے کسوں کی یاد ہوں. ہم خیال قیس ہوں. تو معلوم ہوا میں منصور کا ہم مشرب ہوں. آپ کو اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے. چاہو تو در در بھیک منگا دو، چاہو تو در در بھیک منگا دو، چاہو دھرو سرتاج معین الدین. تو آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں تو کریں. دیکھیے گا اب اللہ تعالیٰ، اللہ اعلان کرتا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں نے چاہا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا. وہ چھپا ہوا خزانہ کا چھپے ہوئے لوگوں کی ساتھ تھا، وہ علم میں رکھتا تھا. والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. ہر چیز چھپی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ. اب اس کے بعد کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان عرفا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ دنیا میں میری معرفت ہو. نتیجتاً مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں، نتیجتاً حضور پیدا ہو رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے محبوب کے نور کو پیدا کیا. اللہ نے تیرے محبوب کے نور کو پیدا ہوا. اب دیکھا، جس نے بھی دیکھا ہوگا، جس نے بھی دیکھا ہوگا پہلے مصطفیٰ ہی کو دیکھا ہو. اللہ تو نظر نہیں آتا. اب اللہ مصطفیٰ پیدا ہوئے. اب حضور کی شان اللہ بیان کرتا ہے، اس کا کہنا نہیں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا.
मादल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा, इसका इरशाद नहीं। अच्छा अनिल हवा, हवा की कैफियत क्या? अल्लाह कहता है इसकी ख्वाहिश भी इसकी ख्वाहिश नहीं, इसकी ख्वाहिश भी इसकी ख्वाहिश नहीं। अब गुनहगारान उम्मत सरसार हो जाएं, खुश हो जाएं। हुजूर फरमाते शफाअती शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरे उम्मत के सबसे बड़े गुनहगार के सर सहरा बना देगा। तो हम लोग इसी वास्ते, मैं तो बड़े जोर से कहता हूँ दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, मैं बड़े क्या होगा खा रहे 2 मिनट में क्या करेगा उन्हें, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान, हम ऊँटनियों को नहीं उठने देंगे 2 मिनट में। हाँ अब देखिएगा, बैठो बैठो, कौन भी देखना नहीं पलट को। अब देखिए वन्नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा। अब इसका नुत्क नहीं, इसकी हवा नहीं, इसकी ख्वाहिश थी। अगर मुस्तफा जिस गुनहगार की तरफ भी तवज्जो फरमा दे वो जहन्नम को नहीं जाएगा। इसीलिए मैं बड़े जान से कहता हूँ दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। अब अल्लाह हुजूर का इरशाद नहीं, हुजूर का खौल नहीं, हुजूर का हाथ नहीं, हुजूर की सैर नहीं, हुजूर का नहीं फेल, हुजूर का फेल नहीं तो किसका फेल होगा? हुजूर कहते मन रानी फक़द राला, जिसने भी मुझे देखा उसने मुझे नहीं देखा, मैं सरापा आईना हूँ, मेरे अंदर अल्लाह के जमाल को देखा। अब ये देखने वाली शख्सियत का नाम है शाह मुक़बिल। अल्लाह कहता है इनको तुम्हारे जैसा देखने वाले न समझो, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और कोई खैर हज़रत वाला जी आप मज़ार शरीफ में आए फतेह खानी के, हज़रत मुक़बिल शाह वली के दयार में आप कितने मरतबा आ चुके हैं? मैं दूसरी मरतबा आया हूँ। अब जी अल्लाह का करम है, गुज़िश्ता साल हज़रत याद फरमाए थे आया था और इस बार भी सआदत हासिल हुई है। क्या पैगाम है क्या सर नौजवान? क्या पैगाम, जो कुछ बोलना था बोल चुका सर नौजवानों को और क्या पैगाम दूं? सर नौजवानों बस सब मुत्तहिद रहें, जी हजरत के जो पैगामात हैं उस पर अमल पैराई करें, नमाजों की सख्ती के साथ शिद्दत के साथ पाबंदी करें, इसी में कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मोहम्मद शरीफ और साहब, अल्लाह वालों को याद करना यही कामयाब जिंदगी बिल्कुल। है। मोहम्मद शरीफ साहब आप जी। हज़रत के साथ खड़े हुए हैं, क्या पैगाम है आपका? क्या आप अस्सलाम जो वालेकुम। किताब सुने उसमें क्या मुतासिर हुए आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सबको मैं सैयद फ़कीर मुहिद्दीन शाह क़ादरी औलिया अल्लाह का इस 101वां उर्स मुबारक की मुबारकबादी देते हुए आज जो शख्सियत आए उनके दरमियान हमें मिलकर उनसे बहुत सारे बातें मालूम कर लिए। और आज ये माहौल में मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि पिछली बार माइक सेट वगैरह सब कुछ इंतज़ाम था, इस बार जो है हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था करके, हाँ हमारे अपनों से हम ना आज ये परमिशन लेने में बहुत तकलीफ हुई, दिक्कत हुई। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि अच्छे कामों में हाथ बटाए बगैर इसे तकलीफ में डालने के। ये 4 बातें और 4 आदमियों को सुनाई देते तो तब्दीली आती थी। मैं नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ, अपनों से भी गुजारिश करता हूँ, जिसे आज ये प्रोग्राम में उरूस में शिरकत फरमा को जज्बे से काम करे, अल्लाह ताला उनको भी इसका सवाब दारेन अता फरमाए और जो भी इस काम में तकलीफ दिए उनको भी अच्छी अखलाक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आज इस परमिशन के वास्ते आज़म साकिब रिजवान और बहुत सारे हमारे प्रदीप लायर वो सब धंडला को आज एक माहौल बना है। देखेंगे अगला साल कुछ हो सकता है इंशाल्लाह 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 हज़रत ने आपको खुसूसी दुआ दी है। हाँ जी जी हजरत ओपन बोला ले जो चीज़ें छुपते रहती वो अल्लाह की निगाह से जी उभर के आती हैं नहीं माशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आइंदा साल
آپ تبدیلیاں دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور ہم کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ لوگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے خدمات کو قبول فرمائے۔ میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا، آپ بہت دیر سے ہمارے ساتھ رہے، آپ لوگوں نے بڑا انتظار کیا، بغیر انتظار کے اللہ تعالیٰ ہر نعمت سے آراستہ فرمائے۔ اللہ چھوٹی محفل سے آتے ہیں، یہ بڑی محفل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقی عطا انشاءاللہ آپ کو کامیاب زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی ہو جائے، آپ کے گھروں کو امن کے گہوارے بنائے، پرسکون ماحول عطا فرمائے۔